توشہ خانہ فوجداری کیس عمران خان کو ریلیف نہ ملا، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ سیشن کورٹ نے وارنٹ معطلی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جج نے دوران سماعت ریمارکس دیے۔ سیشن عدالت نے درست فیصلہ کیا۔ عمران خان حاضر ہوتے پھر عدالت جانتی اور وہ جانتے۔ عمران خان نے عدالت میں حاضر نہ ہو کر بات کو پیچیدہ بنا دیا۔ قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں، عمران خان کا عدالت میں پیش ہونے کا اعلان۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ انتخابات 90 روز سے آگے گئے تو پھر آئینی تحریک چلائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ٹویٹ میں لکھا، ملک کی ترقی اور جمہوریت کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں۔ پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف کر کے بیٹھنا ہوگا، سر جوڑ کے، اور فیصلے کرنے ہوں گے، اور پھر مل کر اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوشیشن ہے، ہم نے ان کی تمام، میں یہاں پر بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، تمام کڑوی، شدید کڑوی اور بہت ہی کڑوی شرائط پوری کر دی ہے۔ آئیں کاوش کریں، سازش نہ کریں، ابھی وقت نہیں نکلا، آئیں سب مل بیٹھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سینٹ کے گولڈن جوبلی اجلاس سے خطاب۔ کہا، ریاست کے لیے سیاست قربان کی، معاشی نظام ٹھیک کرنا ہے تو سیاسی استحکام ضروری ہے۔ پولیس نے راستہ روک کر گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ رہنما پی ٹی آئی ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں، پولیس کے گھیرے پر خود کو گاڑی میں بند کر لیا۔ لیڈیز پولیس اور 2 اہلکاروں نے ساتھ چلنے کا کہا۔ علی بلال کیس میں ضمانت حاصل کر چکی ہوں۔ مریم نواز پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑے گی۔ چیف آرگنائزر نون لیگ نے 4 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ ریٹرننگ افسر نے 28 مارچ کو کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے طلب کر لیا۔ تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی نے انتخابات ایک ہی دن کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کا انکشاف۔ بولے، مذکورہ ارکان کو مشورہ دیا کہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ رابطہ کر کے یہ مطالبہ ان کے سامنے رکھیں۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات۔ مردم شماری پر سندھ کے تحفظات کا اظہار۔ مردم شماری میں گنے جانے والے افراد کی روزانہ کی بنیاد پر معلومات فراہم کرنے کا مطالبہ۔ شہباز شریف کی ایسے اقبال کو مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست۔ سپریم کورٹ نے نیب سے ریکور کی گئی تمام رقم کا ریکارڈ مانگ لیا۔ حکم دیا ہے کہ بتایا جائے اب تک کتنی ریکوری ہوئی اور پیسہ کہاں گیا، کہ صوبے اور وفاقی حکومت کو کتنا پیسہ جمع کرایا۔ سرکاری اداروں، بینکوں اور عوام کو واپس کیے گئے پیسے کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں۔ تمام تفصیلات آئندہ سماعت تک جمع کرائیں، پھر جائزہ لیں گے۔ پیٹرول کے بعد غریب عوام کو ایک اور جھٹکا۔ آئی ایم ایف کے مطالبے پر بجلی فی یونٹ 3 روپے 23 پیسے اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ نیپرا بجلی قیمتوں میں اضافے سے متعلق تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گا۔ اضافے کا بوجھ ملک کے تمام صارفین پر پڑے گا۔ انڈر بینک میں ڈالر کی 43 فیصد اضافہ، 282 روپے 42 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 285 روپے 50 پیسے پر بند ہوا۔ سونے کی قیمت میں 1100 روپے اضافہ، 2,03,500 روپے تولا ہو گیا۔ مسئلہ فلسطین اور تنازع کشمیر کا حل مشترکہ ہدف۔ اسلامی ممالک کو اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب۔ کہا، دہشت گردی خطے کا سب سے بڑا مسئلہ۔ پاکستان ہمیشہ سے ایک مستحکم اور پرامن افغانستان کا خواہاں ہے۔